اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چلیے آج ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ چلیے حمزہ کو آپ سیدھا لام سے ملائیں گے ال، ٹھیک ہے، اور میم کے پر جزم ہے تو ہا کو ہی میم سے ملائیں گے ہم، الحمد الحمد۔ چلیے آگے للہ للہ۔ اب دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کے لام کو آپ باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لا اس طرح پڑھیں گے لا، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں للہ۔ چلیے آگے را کے اوپر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ پور مطلب موٹا پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا، اور را کو با سے ملائیں گے، با کے اوپر تشدید ہے اس لیے تو تشدید والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں رب بل، یہ الف نہیں پڑھیں گے، رب بل عالمین لمین، مین کے ساتھ جو یا ہے وہ یا مدہ کہلاتی ہے، یا مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو یا مدہ کسی کہتے ہیں، یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، یا مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے می اس طرح، اور نون کے اوپر زبر ہے تو پڑھیں گے می ن عالمین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آیت ہے، آپ کو ٹھہرنا ہے تو نون کے اوپر زبر ہے تو آپ جب بھی کسی آیت کے آخر میں آپ وقف کریں گے تو آخری حرف پر زبر ہوگا تو زبر کو جزم سے بدلیں گے۔ زبر کو کس سے بدلیں گے؟ جزم سے۔ آپ نون کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ جز پڑھیں گے، آپ نون کے اوپر جز پڑھیں گے عالمین، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب یہاں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی کی صورت بنے گی، تو آپ جب یہاں وقف کریں گے تب آپ حضرات 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں۔ دیکھیے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اب ترجمہ دیکھیے، الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو رب ہے، عالمین دونوں جہاں کا رب ہے۔ دیکھیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چلیے آگے، اب یہاں خالی الف ہے، اس کے اوپر زبر پڑھیں گے تو حمزہ کو سیدھا را سے ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ الرحمن الرحمن، فی نون کو سیدھا آپ را سے ملائیں گے، یہ الف و لام نہیں پڑھیں گے۔ نرحیمی حیمی، اب دیکھیں یہاں بھی را مشدد کے اوپر زبر ہے اور یہاں بھی را مشدد کے اوپر زبر ہے تو دونوں را کو آپ پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیمی، یہاں بھی ہا کے ساتھ یا مدہ ہے تو یا مدہ میں آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بھی آپ کو وقف کرنا، ٹھہرنا ہے تو میم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جب کسی آیت کی آخری حرف کے اوپر وقف کریں گے، ٹھہریں گے تو آخری حرف کے نیچے زیر ہوگا تو زیر کو بھی جزم سے بدلتے ہیں، تو آپ یہاں وقف کریں گے تو میم کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ جزم۔ رحیم، یہاں بھی مد عارض وقفی کی صورت بنے گی تو آپ جب یہاں وقف کریں گے تب آپ حضرات 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں۔ دیکھیے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چلیے آگے، مالکی مالکی یوم، میم کو دال سے ملائیں گے، الف اور لام نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یوم الدین، دینی، یہاں بھی دال کے ساتھ یہاں مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وقف کر دیں گے تو نون کے نیچے زیر، زیر کو ہٹا دیں گے اور نون کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ جزم۔ دین، کیا پڑھیں گے؟ دین، یہاں بھی مد عارض وقفی کی صورت بنے گی تو آپ جب یہاں وقف کریں گے تو 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں۔ دیکھیے مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، مالکی کیا مطلب؟ جو مالک ہے، یوم الدین حساب کے دن کا،
جو حساب کے دن کا مالک ہے، جو حساب کے دن کا مالک ہے، مطلب قیامت کا دن۔ چلیے، ایاک، ایاک، اب دیکھیے یا کے ساتھ الف مدہ ہے تو الف مدہ میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد، نعبد، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، و پھر یہاں بھی حمزہ کو یا سے ملائیں گے، یا کے اوپر تشدید ہے اس لیے و و ایاک۔ آگے چلیے، نستعین، نستعین، یہاں بھی عین کے ساتھ یا مدہ ہے تو یا مدہ میں آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں وقف کریں گے تو ان کے اوپر پیش ہے، پیش کو ہٹا دیں گے اور ان کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ جزم۔ تلفظ کیا بنے گا؟ نستعین، نستعین، اس طرح پڑھیں گے۔ مکمل آیت دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی مطلب اللہ کی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، نستعین اور ہم مدد مانگتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدینس، اہدینس، نون کو سیدھا صاد سے ملائیں گے، یہ الف اور یہ الف اور لام نہیں پڑھیں گے، نص، صراط، صراط، اب را کے اوپر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے، اور الف پور حرف کے ساتھ ہے تو الف مدہ کو بھی آپ پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، صراط، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، مستقیم، مستقیم، اب یہاں وقف کر دیں گے تو میم کے اوپر زبر ہے تو زبر کو ہٹا دیں گے اور میم کے اوپر جزم پڑھیں گے۔ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، پھر تا کو لام سے ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، صراط، دیکھیے صاد کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور را کے ساتھ الف مدہ ہے تو الف مدہ کا بھی موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے، اور تا کو بھی پور پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، صراط الذین، لذین، دال کے ساتھ یا مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، انعمت، دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے اور میم کے اوپر بھی جزم ہے تو جزم کو صاف پڑھیں گے، انعمت۔ چلیے، علیہم، علیہم، اب یہاں وقف کریں گے آپ تو میم کے اوپر جزم ہے ہی تو وہاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین ان لوگوں کے راستے کی، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیرل، غین کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور یہ یائے لین ہے تو یائے لین کو کھینچتے نہیں ہے، یائے لین کو جلدی سے نرمی سے پڑھتے ہیں، تو یائے لین کس نے کہتے ہیں؟ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے یائے لین کہتے ہیں، تو یائے لین کو نرمی سے جلدی سے پڑھتے ہیں، غیرل، اور را کے نیچے زید، را کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے، غیرل، الف نہیں پڑھیں گے، را کو سیدھا لام سے، غیرل مغضوبی، مغضوبی، واو کے ساتھ واو مدہ ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ واو مدہ کس نے کہتے ہیں؟ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، مغضوبی علیہم، علیہم، ٹھیک ہے۔ لام کے ساتھ یائے لین ہے اس لیے کھینچیں گے نہیں، علیہم، ولو، لام کو سیدھا آپ ضاد سے ملائیں گے، یہ الف اور یہ الف اور لام نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وَلَضَّالِّينَ، اب دیکھیے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں مد کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے، مد کو کھینچیں گے اس کے بعد لام سے ملائیں گے، ضالین، اب
اب دیکھیں آپ یہاں وقف کریں گے تو نون کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو زبر کو ہٹا دیں گے اور نون کے اوپر جزم پڑھیں گے، ضالین، اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی آپ وقف کریں گے تو مد عارض وقفی کی صورت بنے گی، تو آپ جب ضالین پہ وقف کریں گے تب آپ حضرات 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکمل آیت دیکھیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہے۔